بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، پچھلے جمعے جناب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ابتدائی ایام کا ذکر ہوا تھا کہ فرعون کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی اور جب وہ جوان ہوئے تو ایک دن غفلت کے وقت، دوپہر کا وقت تھا یا رات کا کوئی وقت تھا کہ موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو دو آدمی وہاں لڑ رہے تھے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، بنی اسرائیل سے، اور ایک ان کے دشمنوں سے، فرعون کی قوم سے تھا۔ تو جو ان کی قوم سے تھا اس نے مدد مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے دشمن کو، قبطی کو، مصری کو ایک مکہ مارا تو اس کا کام تمام ہو گیا۔ غرض اخیر موسیٰ علیہ السلام کا راز فاش ہو گیا اور فرعون اور اس کے سرداروں نے یہ طے کیا کہ اب موسیٰ کو قتل کر دینا ہے۔ تو اس کی مجلس میں سے ایک شخص بہت تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کہ سردار تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، اس لیے یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اسی وقت سے نکل کھڑے ہوئے، نہ کوئی سامان لے سکے، نہ کھانے کا، نہ کوئی کپڑے لے سکے، جس طرح تھے اسی طرح وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اور مصر سے سب سے قریب جو علاقہ تھا وہ مدین کا علاقہ تھا، جہاں فرعون کی حکومت نہیں تھی۔ ویسے بھی وہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک ان کی رشتہ داری بھی بنتی تھی کہ یہ جو مدین ہے نا، یہ مدین کا علاقہ مدین کے نام پر تھا، اور مدین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا مدین نام کا۔ تو اس وجہ سے اب موسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے کہ ابراہیم کے بیٹے جناب اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب اسرائیل تھا۔ تو بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام تھے، اور وہ مدین جس کی اولاد وہاں آباد تھی اور وہ علاقہ ہی اس کے نام پر تھا، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو ایک تعلق بھی تھا، اور پھر جہاں فرعون کا کچھ دخل نہیں تھا وہ یہی علاقہ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے سیدھا راستہ سمجھا دے کہ میں آسانی سے فرعون کی سلطنت سے نکل جاؤں۔ تو اب راستے میں وہ فرعون کے فوجی بھی تھے، چوکیاں بھی تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدد فرمائی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس طرح نکلے کہ راستے میں ان کا جوتا بھی ٹوٹ گیا، اور وہ درختوں کے پتے کھا کر اپنا وقت گزارتے ہوئے تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے آخر کار مدین کی سرزمین میں پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔ جب مدین پہنچے تو وہاں ایک کنواں تھا، تو وہاں دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں، اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور ان کے پاس ہی ایک طرف دو عورتیں اپنے بھیڑ بکریوں کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتی ہوئی ایک طرف کھڑی تھی کہ بھائی اگر بکریاں وہاں چلی گئیں تو دوسروں کی بکریوں سے مل گئیں تو پھر ان کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اپنی بکریوں کو روک کر ایک طرف کھڑی ہوئی تھی اور دوسرے سب پانی پلا کر جا رہے تھے۔ اور قدرتی طور پر ہر آدمی کے دل میں ہی
کچھ نہ کچھ رحم کا جذبہ ہوتا ہے، اور پیغمبروں میں تو پھر کمال درجے کا ہوتا ہے نا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا جب آپ نے پہلی وحی کے وقت آ کر ساری بات سنائی اور کہا انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف ہے، تو ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کلا، نہیں بالکل آپ پریشان نہ ہو، واللہ اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا۔ اور پھر انہوں نے نبی کریم کی صفات بیان فرمائی، انک لتحمل الکلا، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، جس کے پاس کوئی کاروبار نہیں اس کو کاروبار ڈھونڈ کے دیتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، حق کی طرف سے جو مصیبتیں آتی ہیں ان پر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ انبیاء میں اوصاف، لوگوں کی خدمت کا وصف، ہمدردی، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بیچاری لڑکیاں ہیں اور یہ کھڑی ہوئی ہیں اور مرد پانی پلا کے جا رہے ہیں، ان سے پوچھا معاملہ کیا ہے، ایک طرف کیوں کھڑی ہو؟ کہنے لگی لا نسقی حتی یصدر الرعاء، جب تک یہ سارے چرواہے پانی پلا کر واپس نہ چلے جائے اس وقت تک ہم پانی نہیں پلا سکتی۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہم عورتیں ہو کر بکریاں کیوں لیے پھرتی ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے والد صاحب بہت بوڑھے ہیں، وہ خود آ نہیں سکتے، اور بھائی نہیں ہوگا ان کا جو جوان کو کر سکے یہ کام۔ تو کہنے لگی اس وجہ سے ہم خود بکریاں چرا رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فسقا لہما، ان کو پانی پلا دیا، اکیلے ہی۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ ڈول تھا، بڑا بہت بھاری ڈول تھا اور کئی آدمی اس کو کھینچتے تھے، موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہیں وہ ڈول کھینچا، ایک ڈول کے ساتھ ہی وہ بکریاں جو تھی ان کے پاس جتنی تھی وہ سیر ہو گئیں، سیراب ہو گئیں۔ پھر ثم تولا الی الظل، پھر سائے کی طرف منہ پھیر کر بکریوں کی طرف سے، کنویں کی طرف سے ہٹ کر، پہلے تو کنویں کی طرف تھا نا، پھر ہٹ کر ایک سایہ تھا، اس سائے میں جا کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کسی غیر سے کوئی مدد نہیں مانگی، کسی آدمی سے بھی مدد کوئی نہیں مانگی۔ ویسے تو کہہ سکتے تھے بھی ہم مہمان ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام جب خضر کے ساتھ گئے ہیں تو ایک بستی والوں سے جا کر کہا بھائی ہم مہمان ہیں، ہمیں کھانا کھلاؤ، کہہ سکتے تھے، مہمان کا حق ہے، لیکن بس بیٹھے ہیں، ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور اپنی حالت اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تو جو کچھ بھی میری طرف نازل کرے، کوئی خیر، کوئی بھی بھلائی کی چیز ہے نا، کھانا دے دے، پانی دے دے، رہنے کو جگہ دے دے، غرض امن مجھے دے دے۔ یہ جو خوف ہے کہ فرعون کے لشکر میرے پیچھے آ رہے ہیں، اس خوف سے امن، ہر خیر کا ہی میں تیرا فقیر ہوں، محتاج ہوں۔ اس میں ایک لفظ قابل غور ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تو جو کچھ بھی مجھ پر نازل فرمائے، اتارے، کوئی خیر بھی مجھ پر نازل فرمائے، میں اس کا فقیر ہوں۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آدمی کو جو کچھ ملتا ہے نا وہ آسمانوں سے ملتا ہے، یہ موٹی سی بات ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ زاریات میں فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق اور جو کچھ تم سے وعدہ ہے نا سب آسمانوں سے آتا ہے، سب آسمان میں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق اور جو کچھ تمہیں ملتا ہے اور جو وعدہ تم سے ہے وہ سب آسمانوں میں ہے۔ اچھا، یہاں سورہ زاریات میں ایک لطیفہ لکھا ہے تفسیروں میں کہ ایک بدو تھا، زبان ان کی عربی تھی،
تو اس آیت کے آگے ایک آیت ہے وَفِي السَّمَاءِ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانی ہے اللہ کے وجود کی، اللہ کی قدرت کی، بہت سی نشانی ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمان میں ہے، وَمَا تُوعَدُونَ، اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں۔ اچھا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، قسم ہے آسمانوں اور زمین کے رب کی، انہو لحق، یہ بات کہ رزق آسمان میں ہے یہ سچ ہے، کما انکم تنطقون، جیسے کہ یہ بات تمہارے نزدیک یقینی ہے کہ تم بولتے ہو۔ اور کسی بات میں تو شک ہو سکتا ہے نا، لیکن اس میں کسی کو شک ہے کہ میں بول رہا ہوں، یا آپ اپنے متعلق کوئی شک کرتے ہیں کہ ہم بولتے ہیں؟ بولنے میں کوئی شک جب تمہیں نہیں، تمہیں یقین ہے کہ ہم بول سکتے ہیں، بولتے ہیں، اسی طرح آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم ہے کہ تمہارا رزق آسمان میں ہے۔ اب اس بدو نے یہ سنی نا، عربی نے، کہتا ہے یا اللہ تیری بات کا ہمیں ویسے یقین تھا، تو ہمیں اتنی قسمیں کھا کھا کر یقین دلا رہا ہے، اتنی کہ تمہارے رب آسمانوں کے رب کی قسم ہے، زمین کے رب کی قسم ہے کہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، تم زمین پہ ڈھونڈتے پھرتے ہو، جس نے رزق دینا ہے اس سے تم مانگو، آسمانوں والا تمہیں رزق عطا کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں یہ لفظ بھی قابل غور ہے کہ رب انی لما انزلت الی، اے میرے رب جو کچھ تم میری طرف نازل فرمائے، من خیر، کوئی بھی خیر ہے نا، فقیر، میں تیرا محتاج ہوں۔ دعا نکلی موسیٰ علیہ السلام کی اس بے بسی کے عالم میں، اور خلوص دل سے نکلی، عاجزی سے نکلی، تو اللہ تعالی کی قبولیت کا نشان بھی شروع ہو گئے۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، وہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ پانی جب اس نے پہلے پلا لیا نا، پانی پہلے ہی اس کو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بکریوں کو پلا دیا، وہ جلدی گھر چلی گئی۔ والد نے پوچھا کہ بھائی تم جلدی کیوں آ گئی ہو؟ تو انہوں نے ساری بات بیان کی کہ اس طرح ایک جوان تھا، اس نے ہماری بکریوں کو پہلے پانی پلا دیا ہے، تو اس نے کہا کہ جاؤ پھر اس کو بلا کر لاؤ تاکہ ہم اس نے جو احسان کیا ہے تم پر اس کا کچھ بدلہ دیں۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان دونوں میں سے ایک آئی، تمشی علی استحیاء، عربی زبان کا ایک لفظ ہے حیا، آپ جانتے شرم اس کا معنی ہے، حیا میں، استحیاء میں، حیا اور استحیاء میں حرف زیادہ نا، سین بھی ساتھ لگ گیا، تا بھی لگ گئی، الف بھی لگ گیا۔ حیا اور استحیاء میں فرق یہ ہے کہ حیا تو حیا کو کہتے ہیں، استحیاء میں نے بہت زیادہ حیا، استحیاء، تمشی علی استحیاء، بہت زیادہ ہی حیا کے ساتھ ہے۔ کیسی وہ خاتون ہوگی جس کا اللہ شہادت دے رہا ہے کہ بہت زیادہ حیا کے ساتھ ہے، بہت زیادہ حیا کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، انہوں نے کہا کہ القت صوبہ علی وجہا، چہرے پر اس نے کپڑا ڈالا ہوا تھا، لٹکایا ہوا تھا، اور لیست ولاجتن، وہ یہ نہیں تھی کہ بڑی شوق ہو جہاں دل کرے وہ اندر داخل ہو جائے، دل کرے نکل آئے، نہیں، بہت حیا والی، اور چہرے کے اوپر اس نے کپڑا لٹکایا ہوا تھا۔ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی چہرے کا پردہ کوئی نہیں، بھائیو چہرے کا پردہ نہیں تو پھر پردہ ہے کس چیز کا؟ دیکھنے کی چیز تو چہرہ ہی ہوتی ہے، وہی جائز ہو گیا تو پھر تو پردے والا قصہ تو ختم ہو گیا۔ خیر، کہتی ہے ان ابی یدعوکا، میرے والد صاحب تمہیں بلا رہے ہیں۔ یہ بھی حیا کا حصہ، ورنہ ویسے کہہ سکتی تھی کہ آؤ میرے ساتھ چلو، آؤ میرے ساتھ چلو، نہیں، اس نے والد کا حوالہ دیا، ان ابی یدعوکا، والد صاحب تمہیں بلاتے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ تم نے ہماری بکریوں کو جو پانی پلایا ہے
اس کا کچھ بدلہ دے سکیں۔ فلما جاءہ، موسیٰ علیہ السلام چل پڑے تو حضرت عبداللہ بن عباس سے اور اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ وہ آگے چل رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام پیچھے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا بھئی تم پیچھے ہو جاؤ تاکہ مجھے رستہ بتاتی جائے۔ تو پھر وہ رستہ بتاتی گئیں، چلتی گئیں، گھر آ گئیں۔ گھر جب پہنچے تو وہ جو شیخ کبیر تھے نا، مدین کے بزرگ تھے، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے۔ ہمارے قومی شاعر نے بھی کہا نا کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام کی صحبت میسر آئی تو وہ پہلے گڈریے تھے، بکریاں چراتے تھے، ان کے پاس رہ کر تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کلیم بنا دیا، نبوت دے دی۔ یہ ساری تربیت کن کی تھی؟ شعیب علیہ السلام کی تربیت تھی۔ یہ بات بھائیو بالکل ہی غلط ہے، اس لیے کہ شعیب علیہ السلام کا زمانہ لوط علیہ السلام کے بالکل قریب ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ وما قوم لوط منکم ببعید، کہ لوط علیہ السلام کی قوم بالکل تمہارے قریب ہے، کوئی دور نہیں ہے۔ اور لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تو صدیوں کا فاصلہ ہے، کئی 100 سال کا فاصلہ۔ اب صرف یہ دیکھ کر کہ شعیب علیہ السلام مدین کی طرف گئے تھے، اب ہر بابا تو وہ نہیں نا شعیب علیہ السلام بن گئے، بھائی شیخ کبیر وہ بڑا بزرگ تھا تو بڑا بزرگ تھا تو وہ شعیب علیہ السلام ہی تھے۔ نہیں، اگر وہ شعیب ہوتے اللہ تعالیٰ قرآن میں اس اپنے جلیل القدر پیغمبر کا نام لے دیتا۔ نہیں، وہ کوئی بزرگ تھا، نیک آدمی تھا اور سمجھدار تھا، اس کی سمجھ اس کے عمل سے ثابت ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب گئے نا تو ظاہر بات ہے کہ پہلے تعارف ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سارا تعارف کروایا کہ میں کون ہوں، کس طرح سے میں قتل سے بچا اور کس طرح سے میں وہاں سے ہجرت کر کے آیا ہوں اپنی جان بچا کر۔ تو بزرگ نے پہلے کھانا وغیرہ نہیں دیا، کیونکہ اس نے سمجھا کہ پہلے ان کا خوف دور کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب خوف ہو تو کھانے کا مزہ تو نہیں نہ ہوتا۔ تو کہنے لگے لا تخف، کہ اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نجوت من القوم الظالمین، ظالم قوم سے تم نجات پا چکے ہو، اب ان کا یہاں کوئی دخل نہیں ہے، کوئی تسلط، کوئی حکومت یہاں نہیں، بے فکر ہو جاؤ، اب تم آزاد علاقے میں آ گئے۔ وہاں پھر اس نے میزبانی بھی کی، مہمان نوازی کی، خدمت کی، رہنے لگے۔ 3 دن تو مہمانی کے ہی ہوتے ہیں، کچھ دن اللہ بہتر جانتا ہے کتنے دن ٹھہرے تھے کہ اب جانے کا بھی وقت ہوتا ہے، بھی کچھ دن ٹھہرتا۔ 3 دن مہمانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الضیافۃ 3 ایام، مہمان نوازی 3 دن ہوتی ہے۔ اب 3 دن کے بعد بھی اگر کوئی شخص کسی کے پاس رہتا ہے تو وہ اس کے اوپر صدقہ ہے۔ تو ساتھ ہی مہمان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ یہ جائز نہیں ہے کہ آدمی کسی کے پاس اتنے دن مہمان بنے کہ اس کو تنگی میں ہی مبتلا کر دے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے نا تو ان بزرگوں کی ایک بیٹی ان سے کہنے لگی یا ابا تستاجرہ، ابا جان اس کو آپ مزدور رکھ لیں، ہم عورتیں ہیں اور بکریاں چراتی ہیں، گھر سے باہر جانا ہوتا ہے، مشکل مسئلہ ہے، آپ اس کو مزدور رکھ لیں۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، سب سے بہتر مزدور وہ ہے جس میں قوت بھی ہو، جس میں امانت بھی ہو۔ تو یہاں لکھا ہے کہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ یہ قوی بھی ہے اور یہ امانت دار بھی ہے، تو وہ لکھتے ہیں کہ
قوت کا پتہ تو چلا اس ڈول کھینچنے سے کہ وہ اکیلے نہیں اتنا بڑا ڈول کھینچ دیا، اس سے قوت کا اندازہ ہو گیا. اور امانت کا اندازہ اس سے ہوا کہ جب وہ آگے جا رہی تھی تو ہوا سے اس کا دامن وہ ہٹتا تھا، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا پیچھے ہو جاؤ اور پیچھے سے مجھے راستہ بتاتی جاؤ. اس سے بھی ان کی امانت کا اور پھر ان کے پاس جو رہے ہیں تو اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے. بہرحال یہ اس خاتون کی شہادت ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ یہ جوان جو ہے قوی بھی ہے، امانت دار بھی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جب آدمی کسی کو اپنا ملازم رکھنا چاہے تو اس میں یہ دو وصف دیکھنے چاہیے. ایک تو یہ کہ وہ جس کام پر اس کو رکھا جا رہا ہے وہ اس کی اس میں قوت ہو، طاقت ہو، اور دوسرا وہ امانت دار ہو. اب مشکل یہ ہے پاکستان میں، دنیا بھر میں یہی حال ہے کہ وہ جب کسی کو ملازم رکھتے ہیں اس کے امتحانات ہوتے ہیں باقاعدہ، اس کی لیاقت کا، اس کی سندیں دیکھی جاتی ہیں، میرٹ پر اس کو رکھا جاتا ہے، اور پھر باقاعدہ بعض اوقات انٹرویو ہوتا ہے، لیاقت دیکھی جاتی ہے. امانت کو کوئی نہیں دیکھتا. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اب کسی جگہ چلے جاؤ الا ماشاء اللہ، ہر جگہ اللہ کے بندے کوئی نہ کوئی تو ہے، لیکن پٹواری سے لے کر آپ چلے جائیں کسی میونسپل کونسل میں چلے جائیں یا کسی دفتر میں چلے جائیں، اتنا زچ ہوں گے، اتنا ذلیل کریں گے کہ بندہ پیسے دے کر اپنا کام کروانے پر مجبور ہو جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے عاجز کر دیا ہے کہ اگر مجھے کوئی بندہ قوی ملتا ہے نا، طاقت والا، جو کام صحیح سر انجام دے سکتا ہے، تو اس میں امانت کی کچھ کمی ہوتی ہے، اور کوئی امین ملتا ہے تو اس میں وہ طاقت نہیں ہوتی کہ کام کر سکے. دونوں چیزیں نہیں ملتی. اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ بندے تو پھر رکھنے ہی پڑتے، اس کے بغیر چارہ نہیں. اگر ایسا ہے کام جس میں قوت کی ضرورت زیادہ ہے، مثلا وہ سپہ سالار ہے، فوج کا ہے، تو پھر اس کی قوت کو مد نظر رکھو. اگر امانت میں کوئی تھوڑی بہت کمی بھی ہو تو کچھ گزارا ہو جائے گا. اور اگر کام ایسا ہے جس کا امانت سے تعلق ہے، مثلا آپ کیشیئر رکھتے ہیں، کوئی خزانے پر رکھتے ہیں، تو اس میں قوت نہیں بھی تو چلو امانت ہو تو بس ٹھیک ہے، اس کو رکھ لینا چاہیے. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، ساتھی بھی تھے، کہنے لگے جی اپنی اپنی تمنا کا اظہار کرو کہ بھئی تمہارے دل میں کیا خواہش ہے، کیا اللہ سے مانگتے ہو. وہ جتنے حاضرین تھے نا انہوں نے اپنی اپنی تمنا کا اظہار کیا. تو حضرت عمر آخر باری ان کی آئی، ہاں جی آپ بھی بتائیں آپ کی کیا خواہش ہے. کہنے لگے یہ جو کمرہ ہے نا یہ ابو عبیدہ جیسے آدمیوں سے بھرا ہوا ہو، میں کام ان سے لے سکوں، میری خواہش یہ ہے. ابو عبیدہ وہ شخص تھے کہ ایک علاقے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ آئے نجران کے لوگ، تو پہلے تو انہوں نے بحث کی، عیسائی تھے، پھر جب قرآن کی آیتیں بھی اتری اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بحث بھی ہوئی کہ وہ رب نہیں ہو سکتے، تو اخیر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. اور پھر اس طرح کرتے ہیں کہ تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، ہم اپنی عورتوں کو بھی لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنے بچے لے آتے ہیں، تم اپنے بچے لے آؤ، اور پھر دونوں مل کر دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما. اس کو مباہلہ کہتے ہیں. اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تو کہنے لگے بھئی نہیں، یہ نبی ہوا تو ہماری تو جو نسل ختم ہو جائے گی، اور اگر بادشاہ بھی ہوا تو پھر عداوت پیدا ہو جائے گی. کہنے لگے ٹھیک ہے جی، ہم آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، آپ ہم پر جزیہ مقرر کر دیں، سالانہ ہر آدمی کتنا دے گا.
اور ایک آدمی ہمارے ساتھ بھیجے جو امانت دار ہو. امانت دار. اب ہر شخص کی خواہش میں جس کو بھیجیں گے اس کی امانت پر تو مور لگ جائے گی. نبی جس کو کہہ دے امانت دار ہے. پھر آپ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا ابو عبیدہ جاؤ، اور فرمایا یہ اس امت کا امین ہے، امین هذه الامہ. تو وہ سپہ سالار بھی تھے، وہ جو فتح ہوئی ہے شام کی، پہلے خالد تھے پھر ابو عبیدہ تھے، تو خزانچی بھی رہے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مجاہد بھی تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس خاتون نے یہ کہا کہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین مزدور جسے تم رکھو وہ ہے جس میں قوت بھی ہو اور جس میں امانت بھی ہو. والد نے سوچا جوان لڑکیاں ہیں، اس کو میں گھر میں اگر رکھوں گا مزدور تو یہ تو مناسب نہیں ہے. تو گھر میں رکھنے کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میں اپنی ایک بچی کے ساتھ اس کا نکاح کر دوں تو گھر کا فرد بن جائے گا اور پردے شردے والا جو مسئلہ ہے وہ مشکل باقی نہیں رہ جائے گا. کہتا ہے انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج. کہنے لگے وہ بزرگ کہ میرا ارادہ ہے کہ یہ میری 2 بیٹیاں جو ہیں ان میں سے ایک کا تمہارے ساتھ نکاح کر دوں. علی ان تأجرنی 8 حجج، شرط یہ ہے کہ 8 سال تم میری مزدوری کرو گے. 8 سال جانا نہیں، یہیں رہنا ہے، مزدوری میری تم کرو گے. تأجرنی، میری مزدوری کرو. فإن أتممت 10 فمن عندك، اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری ایک زائد نیکی ہوگی. فرمایا وما اريد ان اشق عليك، میں تم پر کوئی مشقت تکلیف نہیں ڈالنا چاہتا. فرمایا ستجدنی، ہاں کہ وما اريد ان اشق عليك ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، تم دیکھو گے کہ انشاءاللہ میں صالحین میں سے ہوں گا، اچھے لوگوں میں سے. ان کو تسلی بھی دلائی اور ساتھ یہ شرط رکھی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالک بینی و بینک، یہ بات میرے تمہارے درمیان طے ہو گئی. ایم الاجلین قضیت، دونوں مدتوں میں سے جو مدت میں پوری کر لوں فلا عدوان علیہ، مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ اس بات پر جو ہم کر رہے ہیں وکیل ہے، وہ ذمہ دار ہے ہماری بات کا. یہ بات کو پکا کرنے کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ وکیل ہے اس بات پر جو میرے اور آپ کے درمیان طے ہوئی ہے. اس میں ہمارے لیے جو عبرت ہے وہ ایک عبرت تو یہ ہے کہ کسی جوان کو اپنے گھر میں رکھنا بغیر ایسے تعلق کے جس سے کہ حرمت پیدا ہو جاتی ہو، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ نکاح کر کے پھر اس کو آپ اپنے گھر کے اندر اگر رکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ صورت ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اپنی بیٹیوں کے لیے اگر کوئی آدمی صالح اور اچھا نظر آتا ہے تو پھر اس میں خود پیشکش کرنے میں کوئی حرج نہیں. لوگوں کی بیٹیاں اس لیے بیٹھی ہوئی ہیں کتنی ہی کہ وہ اس میں اپنا عار محسوس کرتے ہیں کہ ہم کسی سے کس طرح اپنی بیٹی کی پیشکش کریں. کوئی رشتہ مانگتا ہی نہیں ہے، کوئی مانگے گا تو ہم دے دیں گے. مانگنے والے اس سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے رشتہ مانگا اور انہوں نے انکار کر دیا تو ہمارے پلے کیا رہ جائے گا، ہماری تو بے عزتی ہو جائے گی. لڑکے والے مانگتے نہیں ہیں، دینے والے جو ہیں وہ بات کرتے نہیں ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب بچی جوان ہو جائے اور کوئی رشتہ اچھا نظر آتا ہے تو خود پیشکش کرنی چاہیے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، اب تو ہم ان کو ام المومنین کہیں گے، حضرت حفصہ، وہ خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، نکاح کر دیا تھا. تو وہ جنگ بدر میں، وہ بدری صحابی تھے،
بدر میں شریک ہوئے تھے، وہ اللہ کے حکم سے فوت ہو گئے، ان کا وقت آ گیا، فوت ہو گئے۔ اب عدت جب ختم ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان سے کہا، اب یہ نا عمر میں تقریباً برابر تھے، تو حضرت عثمان حالانکہ ان کی بیوی موجود تھی، سب کچھ تھا، تو کہنے لگے کہ میں حفصہ کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ قبول کریں۔ انہوں نے کہا اچھا میں مشورہ کروں گا، سوچوں گا۔ سوچنے کے بعد چند دن بعد کہنے لگے بھائی میرا ابھی تک یہ نکاح کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ چلو نہیں ارادہ بنا، کوئی بات نہیں۔ پھر کہتے ہیں میں نے ابو بکر سے کہا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ تقریباً 10 سال ان سے بڑے تھے، حضرت عمر سے 10 سال بڑے تھے، وہ بیویاں بھی موجود تھی، تو یہ بالکل نو عمر تھی حضرت حفصہ، کوئی زیادہ عمر نہیں تھی، تھوڑی ہی عمر تھی۔ تو کہنے لگے کہ میں اپنی اس بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں ابو بکر نے نہ ہاں کی نہ کی، نہ کہا میں سوچوں گا، نہ کہا مشورہ کروں گا، چپ ہی کر کے خاموشی ہو گئے۔ مجھے عثمان سے زیادہ ان پہ غصہ ہوا، ناراضگی ہوئی کہ اتنا دوست ہو کر تو اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، نہ ہاں کہا نہ کا ہی دے دیتا، نہ بھی نہیں کہا، ہاں بھی نہیں کہا۔ لو چند دن گزرے نا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کا پیغام بھیج دیا کہ حفصہ کا نکاح اگر تم مناسب سمجھو تو مجھ سے کر دو۔ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح کر دیا۔ 12-13 سال زیادہ تھی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا پھر کہتے ہیں مجھ سے ابو بکر ملے، کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ امید ہے کہ تم اس دن جب تم نے حفصہ کی پیشکش کی اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا، تم مجھ پر ناراض تو ہوئے ہوگے۔ میں نے کہا بالکل ناراض، اس میں کیا شک ہے، مجھے بہت ناراضگی ہوئی۔ کہنے لگے بات یہ تھی کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کے متعلق بات کی تھی کہ ان کی خواہش اور ارادہ تھا۔ اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش نہیں کر سکتا تھا کہ میں نبی کا راز تمہارے سامنے فاش کر دیتا، اس لیے میں خاموش رہا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکاح کرتے تو پھر میں نے کر لینا تھا، لیکن آپ ارادہ بھی کر رہے تھے، مجھ سے بات کی تھی اور پھر انہوں نے نکاح کر بھی لیا، اس وجہ سے میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس سے آپ ہمارے معاشرے کو دیکھو، کس عمر کے آدمی کو پیشکش کر رہے ہیں؟ حضرت عمر عثمان کو پیشکش کر رہے ہیں، ابو بکر کو پیشکش کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کر رہے ہیں۔ دوسری جگہ تیسری جگہ پہلے کتنی بیویاں موجود ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا، حضرت ابو بکر کو پیش کیا، حضرت عثمان کو پیش کیا۔ اب دوسری جگہ تو بیٹی دینے کا کوئی یہاں تصور ہی نہیں ہے، نہ ہی ہماری بیٹیاں اس کے لیے تیار ہوتی ہے کہ جی اس کی تو پہلے بیوی ہے۔ حالانکہ ایک آدمی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ اپنے گھر کا نظام بہت اچھا سنبھال رہا ہے، کاروبار اس کا ٹھیک ہے، صالح ہے، نیک ہے، اور اخلاق اس کے پہلی بیوی سے اچھے ہیں، یہ تو ہمارے سامنے ہے۔ اور اس نوجوان سے کر دیتے ہیں جس کے متعلق پتہ نہیں وہ نماز بھی اس نے پھر پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، اور کوئی نشہ ہی نہ کرتا ہو۔ کتنے رشتے ہوتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو جناب نشہ کرتا تھا۔ لیکن بس کچھ رسوم ایسی ہیں، اللہ اول تو یہ ہے کہ جو بیوہ ہو جائے نا اس کا نکاح، تو پھر وہ کہتے ہیں کوئی تمہیں آگ لگی ہوئی ہے، تم رہ نہیں سکتی، بھائی بکواس کرتے ہیں۔ عزیز رشتہ دار اس قسم کی، حالانکہ اس کو سائے کی ضرورت ہے، ہماری ہر بیٹی کو سائے کی ضرورت ہے۔ وہ اگر دوسری جگہ بھی چلی جائے، تیسری جگہ بھی چلی جائے،
اس کو سایہ تو میسر ہو جائے گا نا. تو اس لیے اگر اللہ نہ کرے طلاق ہو جاتی ہے یا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو ہمیں اپنی بیٹیوں کا رشتہ فوری طور پر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس سلسلے میں اگر دوسری جگہ دینا پڑے تیسری جگہ نکاح ہو سکے اور کوئی آدمی اچھا صالح آدمی ہے تو اس میں دریغ نہیں کرنا چاہیے. دیکھ لو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل ہمارے سامنے، حالانکہ حضرت عمر بہت بڑے غیرت مند تھے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی غیرت کا ذکر فرمایا میں گیا نا جنت میں گیا تو ایک لڑکی تھی، ایک حور تھی، وہ ایک نہر کے کنارے وضو کر رہی تھی. تو میں نے پوچھا بھئی یہ کون ہے اور یہ مکان کس کا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ عمر کا مکان ہے اور یہ ان کی لونڈی ہے. تو کہتے ہیں مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، میں پھر اس مکان میں نہیں گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو عمر رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پر بڑا میں نے غیرت کری تھی، آپ میرے مکان میں بے شک چلے جاتے، کون سی بات. اتنا غیرت مند آدمی دوسری جگہ اپنی بچی کا نکاح کرنے سے کوئی غیرت محسوس نہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.